السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ڈیئر سسٹر؟ انشاءاللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ ہوں گی۔ تو آج ہم جو ہے آیت نمبر 39 دیکھیں گے۔ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ ہیں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ تم اور تمہاری بیوی جو ہے جنت میں رہو، ہے نا، حضرت حوا یعنی کہ اور حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہو، اور جہاں سے آپ تم چاہو وہاں سے تم کھا سکتے ہو، لیکن ایک درخت کے قریب مت جانا، ٹھیک ہے۔ لیکن شیطان نے انہیں جو کیا پھسلا دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نافرمانی کی اور وہ اس درخت کے قریب چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے تھوڑا سا پھل جو ہے وہ چکھ لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم نے نافرمانی کی تو اب تم اس جگہ سے اتر جاؤ، زمین پر اتر جاؤ، سب کے سب، یعنی کہ شیطان بھی، حضرت آدم علیہ السلام بھی اور حضرت حوا بھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ دعا سکھائی، وہ کیا تھی، ربنا ظلمنا انفسنا لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کفر یعنی کہ انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور الذین جن لوگوں نے، یعنی کہ اور الذین جن لوگوں نے کفر کیا وکذبوا اور جھٹلایا، یعنی کہ اور کذبوا یعنی کہ جھٹلانا، کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اولئک وہی لوگ، اصحاب دوزخ ناری والے ہیں، مطلب وہی لوگ کیا ہیں، دوزخ والے ہیں، آگ والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے، خالدون یعنی کہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہا گیا والذین کفروا، اس کا مطلب ہے یعنی وہ لوگ جو اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، ہے نا، اور اس کے پیغام کو نہیں مانتے۔ پھر کہا گیا پھر کہا گیا وکذبوا بآیاتنا، وکذبوا بآیاتنا یعنی کہ مطلب اس کا کیا ہوا، اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، چاہے وہ قرآنی آیاتیں ہوں یا وہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں اتاری ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں، انہیں جھٹلاتے ہیں، ان کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ جو ہیں دوزخ کے ساتھی ہیں، ان کا جو ہے ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور سب سے بڑی بات اور جو ہے یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کفر کی حالت میں مرنے والے لوگ جو ہیں کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، ان کا عذاب پرماننٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ہر آیت کو پورا یقین کے ساتھ مانیں، اس پر ایمان لائیں۔ صرف جو ہے زبان سے ایمان لانا کافی نہیں ہے، عمل اور یقین دونوں ضروری ہیں۔ اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت 40۔ اس میں ہم دیکھیں گے اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم کو جو ہے یعنی یہودیوں کو مخاطب کر رہے ہیں، ڈائریکٹ ان سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے سیدھے مخاطب ہو رہے ہیں، انہیں ان کی جو ہے پچھلی ماضی کی باتیں دلا رہے ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے بارے میں یہاں پہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں، یا بنی اسرائیل، یا بنی اے اولاد، یا بنی یعنی کہ اے اولاد، یا یعنی کہ اے بنی اولاد اسرائیل یعقوب کی، یعقوب علیہ السلام کی، اذکروا تم یاد کرو، اذکروا یعنی یاد کرنا، نعمتی میری نعمت کو، نعمتی یعنی میری نعمت کو، التی جو انعمتا میں نے انعام کی یا بخشی، علیکم تمہیں یا تم پر، اور اوفو یعنی پورا کرنا، اوفو پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، میرے وعدے کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدیکم تمہارے وعدوں کو۔ تو دیکھیں اوفو یعنی کہ پورا کرو، اوفو یعنی پورا کرو، اور اوفی میں پورا کروں گا۔ تو دو بات الگ الگ ہیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اور ایاکا مجھ ہی سے، یعنی مجھ ہی سے، فرحبون ڈرو، فرحبون یعنی ڈرو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ کس طرح ان کے باپ دادوں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو ہے خاص رحمتیں
انہیں دی، ان سے نوازا. جیسے مصر میں جب ایجپٹ میں تھے تو وہاں پہ جب فرعون تھا اس نے بہت زیادہ ظلم کر رکھا تھا، اس سے آزاد کرایا انہیں، من و سلوہ دیا اور سمندر کو چیر کر راستہ دیا. ٹھیک ہے، آسمانی کتاب توریت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی دیے. اب دیکھیں اسے ہم ڈیپ میں پڑھتے ہیں. یہ جو ہے بہت بار قرآن کے اندر جو ہے یہ بہت کھل کے ظاہر ہوا ہے. یہ واقعہ قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے اور یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں جو ہے فرعون سے نجات دی. یہ بات میں نے کہی. بنی اسرائیل جو ہیں مصر یعنی ایجپٹ میں جو ہے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. فرعون ان پر ظلم کرتا تھا، ان کے مردوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ ان کی عزت جو ہے وہ تاکہ ان کی عزت سے کھیل سکے. اب دن رات مزدوری اور ذلیل کام کرواتا تھا وہ. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلوائی. اب دیکھیں بنی اسرائیل جب صحرا میں تھے یعنی صحرا میں سفر کر رہے تھے اور کھانے کا جو ہے انتظام مشکل تھا تو اللہ نے من یعنی کہ ایک میٹھا سفید شیرین جیسا فوڈ جو ہے آسمان سے اتارا. سلوہ ایک چھوٹی سی پرندہ جیسے برڈ، ٹھیک ہے، جسے وہ آرام سے پکا کر کھا سکتے تھے. ٹھیک ہے، یہ آسمانی کھانا تھا جو روز روز ان کے لیے آسمان سے اترتا تھا، لیکن انہوں نے اس کا بھی شکر نہیں کیا بلکہ کہنے لگے دال سبزی چاہیے، جو کہ ناشکری تھی، ہے نا. اب دیکھیں پھر آگے ہم دیکھیں گے بنی اسرائیل جو ہیں مصر ایجپٹ میں مصر میں یعنی کہ ایجپٹ میں فرعون کے ظلم میں مبتلا تھے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو آزادی دلوائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام دیا لیکن وہ تکبر اور ضد میں آ گیا. ٹھیک ہے، آخرکار اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے جاؤ، مصر سے نکل جاؤ، انہیں لے کر مصر سے نکل جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو جو ہے اکٹھا کیا اور رات کے وقت وہ مصر سے نکل گئے. جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے جو ہے اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھا کیا تاکہ انہیں پھر سے گرفتار کر لے. ٹھیک ہے، پھر جب وہ نکل گئے تو اس نے پیچھا کیا تو ایک جگہ آ کے وہ سب رک گئے. آگے کیا تھا؟ سمندر تھا. وہ سمندر جو ہے وہ ہے کہرا سمندر، شاید ریڈ سمندر وہ ہے. تو وہاں پہ وہ رک گئے کیونکہ سامنے سمندر تھا، پیچھے سے فرعون کی جو ہے فوج آ رہی تھی. تو لوگوں نے کہا لو ہم تو اب سب پکڑے گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھے انہوں نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا. اب دیکھیں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، یعنی ان کے لاٹھی کو عصا کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی یعنی کہ عصا سمندر پر ماری. اللہ نے سمندر کو چیر دیا، پانی کے 2 حصے ہو گئے، پانی 2 حصوں میں اٹھ گیا، بیچ میں سوکھی زمین کا راستہ بن گیا. پانی دونوں طرف جو ہے دیواروں کی طرح تھا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں بنی اسرائیل اس راستے سے آرام سے گزرتے ہیں، آرام سے چلے گئے. ہر جو ہے قبیلہ الگ الگ لائن میں تھا. ٹھیک ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوا، سب سلامت نکل گئے. پھر جب فرعون نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ اپنی جو ہے فوج کے ساتھ اسی راستے پر چلنے لگا. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی سب اندر آئے اللہ نے سمندر کا پانی جو ہے واپس ملا دیا، سب ڈوب گئے. فرعون اور اس کی فوج جو ہے ختم ہو گئی. اور جب جو ہے فرعون مرا اس کے بعد جو ہے پانی نے بھی تھوڑے دن بعد اسے جو ہے اپنے اس سے نکال دیا، مٹی نے بھی اسے قبول نہیں کیا. تو انشاءاللہ جب یہ واقعہ آئے گا تو میں اور ڈیپ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں پھر کہا تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم پر چلیں، اس کے پیغمبروں کو مانیں، اس کی عبادت کریں. ٹھیک ہے، صرف اسی کی عبادت کریں. اگر وہ اس وعدے کو نبھاتے تو اللہ تعالیٰ ان کا وعدہ نبھاتا، انہیں عزت جو ہے نجات دیتا. مگر انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، پیغمبروں کو جھٹلایا، حتیٰ کہ کچھ کو قتل بھی کیا. اور پھر اللہ نے جو ہے کہا مجھ سے ڈرو، یعنی تمہیں ڈر کسی انسان کا، قوم کا یا کسی فرعون جیسی چیز کا نہیں ہونا چاہیے، دنیا کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے. دنیا کے لوگوں کا نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کا خوف دلوں میں ہونا چاہیے. اس ڈر کا مطلب ہے اللہ کا جو ہے حکم مانو، نافرمانی مت کرو، اس کی جو ہے ناراضگی سے ڈرو، ہے نا، اس کی جو ہے اسے ناراض مت کرو، اور ہر کام میں جو ہے اللہ کی رضا ضروری سمجھی جائے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں شکر کا تعلق جو ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے ہے. جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو جو ہے یاد کرتا ہے تو اس کے دل خود بخود جو ہے شکر کرنے کے لیے چاہتا ہے نا. عہد نبھانا ہر امت پر فرض ہے. بنی اسرائیل کے لیے یہ خاص حکم تھا، لیکن قرآن میں یہ ہدایت ہمیں بھی دی جا رہی ہے نا. اگر ہم اللہ کو جو ہے دین قبول کرتے ہیں تو اس پر چلنا بھی ہے، ہمارا اس کا چلنا
کرنا بھی ہے اور اسے ماننا بھی ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور دیکھیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کسی اور سے جو ہے بالکل بھی نہیں ڈرتے، کسی اور کے سامنے جھکتے بھی نہیں ہیں، ہے نا، اور جو ہے ان کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا ہے نا، ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں، کیا ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے وہ نبھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا گیا وعدہ یا نہیں، ہے نا۔ صرف اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھیں، دنیا کا مت رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صرف اللہ سے ڈرنے والا بنائے، اس قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، اسے سیکھنے والا بنائے، اسے سکھانے والا بنائے، ہے نا، اور ہم سب کے لیے اسے سیکھنا سکھانا آسان کرے اور ہماری یہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو بس آج اتنا ہی دیکھیں گے ہم انشاءاللہ، پھر نیکسٹ میں ہم دیکھیں گے جس میں ہم اور باتیں پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا بٹ تم ایمان نہیں لائے، اس کا بارے میں یہاں پہ ذکر ہے۔ اور دیکھیں جو توریت تھی اس کے اندر جو ہے ساری باتوں کا ذکر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہر چیز کا بارے میں پوری شناخت بتائی گئی تھی ان کی کہ وہ کس طرح سے ہوں۔ قرآن بھی جو ہے وہ جتنی بھی کتابیں ہیں توریت، زبور، انجیل، ان سب کا جو ہے بس ایک کنجکشن ہے، وہ مل کے بنا ہوا ہے بس قرآن، وہ جو باتیں اس میں ہیں تقریباً وہی باتیں قرآن کے اندر ذکر ہیں، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔